کہ محمد رسول اللہ کے بعد کوئی نیا نبی پیدا ہوگا تو ان کی خاتمیت میں فرق نہیں آئے گا. اللہ اکبر. ایک دجال نے یہ لکھا کہ نبی کے بعد بھی کوئی نبی نیا آ سکتا ہے، اور دوسرے دجال نے کہا جب آ سکتا ہے تو میں نبی بن کر کے آ گیا. اللہ اکبر. اپنے آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں ایک کے بعد دوسرے کی ضرورت کیوں پیش آتی ہے؟ ایک کے بعد دوسرے کی ضرورت کیوں پیش آتی ہے؟ اللہ اکبر. مثال کے طور پر پہلے نے کام مکمل نہیں کیا، پہلے نے کام مکمل نہیں کیا تو دوسرا آتا ہے کہ وہ مکمل کرے، تیسرا آتا ہے کہ وہ مکمل کرے. لیکن جب کام مکمل ہو جاتا ہے تو پھر اللہ اکبر کسی کی ضرورت نہیں رہ جاتی، کسی کی حاجت نہیں رہ جاتی. اللہ اکبر. یاد رکھیے اسلام لے کر کے سب سے پہلے سیدنا آدم علیہ السلام تشریف لائے، اور کم و بیش 1,24,000 جتنے انبیاء تشریف لائے سب نے اسلام کی دعوت پیش کی، اور سب کا ایک ہی پیغام تھا اللہ ہے اور ایک ہے، 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 اللہ ہے اور ایک ہے. سب نے یہی دعوت دی. اللہ اکبر. آدم تشریف لائے اللہ ہے ایک ہے، داؤد آئے اللہ ہے ایک ہے، ایوب آئے اللہ ہے ایک ہے، یوسف آئے اللہ ہے ایک ہے. سب نے یہی بات کی. اللہ اکبر. اب آپ مجھے بتائیں ہر نبی آئے اپنی اپنی ذمہ داری کو نبھایا، لیکن آخری میں جس کو بھیجا وہ سید الانبیاء، وہ خاتم النبیین، وہ قائد المرسلین. میں آپ کو آسان زبان میں سمجھانا چاہتا ہوں. اللہ اکبر. آپ نے جلسہ سجایا، آپ نے جلسہ سجایا. یہ جلسہ سر شام سے سجایا گیا ہے. اس میں کئی مقررین ہوں گے، کئی علماء ہوں گے، کئی خطبہ ہوں گے. صرف سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، ملانے کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں. یہ ہمارے نقیب محفل ہے، نقیب جلسہ برکاتی صاحب ہے، بانیین محفل علماء کرام ہیں، نوری صاحب اور ان کے رفقا ہیں، ادارے کے ذمہ داران ہیں. آپ مجھے بتائیں ابن ناظم صاحب ہیں. ہوشیار ناظم کون ہوتا ہے آپ کو بتاؤں؟ اگر بات سمجھ میں آئے گی تو میری تائید کرنا. ہوشیار ناظم کون ہوتا ہے؟ وہ ترتیب سے رکھتا ہے. پہلے ہلکا شاعر ہوگا، پھر اس کے بعد اس سے اچھا شاعر ہوگا، اور آخری میں سب سے بہترین شاعر ہوگا. اسی طرح پہلے کسی طالب علم کی تقریر ہوگی، اس کے بعد مقامی مقرر کی تقریر ہوگی، اس کے بعد سب سے بہترین علم والے کی تقریر ہوگی. کیوں؟ اس لیے کہ جو بھی عنوان ہوگا اس عنوان میں اگر پہلے مقرر نے کمی کر دی تو دوسرا اس کو پوری کرے گا، دوسرے نے کمی کر دی تو تیسرا پوری کرے گا، تیسرے نے کمی کر دی تو جو آخری میں آئے گا وہ سارے عنوانوں کو کور کر لے گا، اور آخری میں آنے والا اتنی بڑی بات کہہ دے گا اب اس سے بڑی بات کوئی کہہ نہیں سکتا. یعنی عنوان کا حق ادا کر دے گا، اور جو عنوان کا حق ادا کر دے اس کے بعد ہوشیار لوگ کہتے ہیں جب عنوان کا حق ادا ہو گیا اب کسی کی ضرورت نہیں ہے، اب محفل کو ختم کر دیا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، عقیدہ ختم نبوت، عظمت مصطفیٰ، رفعت مصطفیٰ، شوکت مصطفیٰ، مذہب اسلام، پیغمبر اسلام حضور سید صاحب قبلہ. اگر بات سمجھ میں آئی تو توجہ فرمائیں میری قوم کے جوانوں. جب جلسے والے سب سے بڑی بات کہنے والے مقرر کے بعد جلسہ جاری نہیں رکھتے، کیونکہ اب اگر اس کے بعد کوئی آئے گا تو اس سے بڑا آنا چاہیے اور اس سے بڑی بات کہنے والا آنا چاہیے. اگر مقرر خصوصی کے بعد کوئی مدرسے کا بچہ چھوٹا سا طالب علم لا کے کھڑا کر دو تو محفل کامیابی کی بجائے ناکام ہو جائے گا. لوگ اٹھ کر کے چلے جائیں گے، لوگ کہیں گے کیا موڈ خراب کر دیا، اتنی اچھی تقریر ہوئی اس کے بعد اس کو کھڑا کر دیا، اتنا اچھا کلام پڑھا اس کے بعد اس کو کھڑا کر دیا. بولو جلسوں کو لوگ نام رکھتے کہ نہیں رکھتے؟ جلسے ناکام کیوں ہوتے؟ جب بڑی بات ہونے کے بعد بھی پھر کسی اور کو ایرے گہرے نتو خیرے کو لایا جاتا ہے. اب آپ توجہ فرمائیں، قدرت نے بھی یہ محفل سجائی، قدرت نے بھی ایک محفل سجائی، اور وہ محفل کون سی تھی؟
وہ محفل کائنات کی محفل تھی. ستاروں کی انجمن سجائی, آسمان کا شامیانہ لگایا, زمین کا فرش بچھایا, درختوں کو پتیوں سے سجایا. ستاروں کی انجمن ہے, شفق کا جمال ہے, افق کی سرخی ہے, بلکاتی ہوئی ندیاں ہیں, شبنم کا اللہ اکبر اس کی نزاکتیں ہیں, رات کی سیاہ چادر ہے, صبح کا اجالا ہے, بھوروں کی آواز ہے, کلیوں کا تبسم ہے, پھولوں کی مسکراہٹ ہے, صبح کا سویرا ہے. اللہ اکبر, اتنی خوبصورت کائنات, چاند کی چاندنی پیدا کی, سورج کی کرنیں پیدا کی, سب کچھ پیدا کیا, اور پیدا کرنے کے بعد ایک دو نہیں 18,000 مخلوق کو پیدا کیا, اور 18,000 مخلوق کو پیدا کرنے کے بعد قدرت نے منبر پر ایک گویا کا جلسہ کیا, اور اس جلسے کا عنوان تھا اللہ ہے اور ایک ہے. گویا کہ اس کا نقیب صرف سمجھانے کے لیے اس کا نقیب بلبل سدرا جبریل امین تھا. آنے والے آتے رہے, آدم آئے اللہ ہے ایک ہے, داؤد آئے اللہ ہے ایک ہے, یوسف آئے اللہ ہے ایک ہے, ایوب آئے اللہ ہے ایک ہے, ابراہیم آئے اللہ ہے ایک ہے, سب آور کہتے رہے اللہ ہے ایک ہے. لیکن لوگوں نے کہا کیا آپ نے اللہ کو دیکھا ہے؟ تو سب نے کہا نہیں دیکھا ہے, نہیں دیکھا ہے, نہیں دیکھا ہے. لیکن اس عنوان میں جو آخری میں آیا ہے, آنے والا خاتم النبیین بن کر, اس نے کہا کیا کہا اللہ ہے ایک ہے. سب نے کہا اللہ ہے ایک ہے, دیکھا نہیں ہے, لیکن جو آخری میں آیا خاتم النبیین بن کر, اس نے کہا اللہ ہے ایک ہے. لوگوں نے کہا دیکھا ہے, کہیں نہیں رائی تو ربی. نعرہ رسالت, لبیک یا رسول اللہ, لبیک یا رسول اللہ, تاجدار ختم نبوت, نعرہ حیدری. اب آپ مجھے بتائیں, اب ان کے بعد کوئی آیا, ان کے بعد کوئی آئے تو اس سے بڑی بات کرے نا. توجہ ہے آپ کی, ان کے بعد کوئی آئے تو ان سے بڑی, کوئی ان سے بڑی بات کر سکتا ہے؟ بولو بھائی کر سکتا ہے؟ آ ہی نہیں سکتا تو کر کیا سکتا ہے؟ آج ہمارے ملک ہندوستان میں قادیانی فرقے کو پرموٹ کرنے کی ناپاک کوشش کی جا رہی ہے. عقیدہ ختم نبوت پر ضربیں لگائی جا رہی ہیں, کئی قادیانیت کے نام پر, کئی بہائیت کے نام پر, کئی خطیب, کئی پر فتنہ شکیل بن حنیف کے نام پر. آپ کیا ہے یا نہیں ہے مجھے نہیں پتا, لیکن پورے ہندوستان کے اندر با نام الگ الگ ہیں, لیکن فتنہ یہی ہے ختم نبوت کا انکار. اب میں لوگوں سے پوچھتا ہوں, ارے میرے نبی کے بعد نیا نبی لانے والوں ذرا بتاؤ, کیا جب میرے نبی نے کہہ دیا انی رأیت ربی کہ میں نے اپنے رب کو دیکھا, تو اس سے بڑی بات کوئی کہہ سکتا ہے کہ بتاؤ؟ وہ نہیں کہہ سکتا. تو پھر جو کہہ نہیں سکتا اس کو آنے کا حق بھی نہیں ہے. اس لیے یاد رکھنا, ہمارے نبی کے بعد نہ کوئی نبی آ سکتا ہے نہ آئے گا. جو نبی کے آنے کو ممکن مانے وہ بھی کافر ہے, اور جو کہے آ گیا وہ بھی کافر ہے. اللہ اکبر, مجھے بتاؤ اللہ اللہ بات تو اتنی بڑی کی انہوں نے, لیکن ساتھ میں جو معجزہ لے کر آئے اسے قرآن مقدس کہتے ہیں. اب ان کے بعد 3 سطر بھی قرآن کی طرح کوئی ایسی لا نہیں سکتا. اب لوگوں کو ایسا نبی چھوڑ کر کوئی جعلی نبی چاہیے معاذ اللہ. بتائیے, لوگ فتنہ شکیل کی طرف جائیں, قادیانی کی تصویر دیکھو تو ہنسی آتی ہے, ایک آنکھ چھوٹی ایک آنکھ بڑی. کیا لوگوں کا نبی ہے جس کی دونوں آنکھیں بھی برابر نہ ہو؟ یہ قادیانوں کا نبی ہے جس کی دونوں آنکھیں بھی برابر نہ ہو. یہ قادیانیوں کا نبی ہے, اور ہمارے نبی کی آنکھوں کی شان قرآن بیان کرتا ہے, ما زاغ البصر وما طغى. جب وہ آنکھیں خدا کو دیکھتی ہے تو دیکھتی ہی رہ جاتی ہے, نہ پلک جھپکتی ہے نہ آنکھیں ٹیڑھی ہوتی ہے. ہم لائٹ کے فوکس کو ٹک ٹکی باندھ کے نہیں دیکھ
सुभान अल्लाह। और मेरे इमाम कहते हैं किसको देखा ये मूसा से पूछे कोई, किसको देखा ये मूसा से पूछे कोई, आंख वालों की हिम्मत पे लाखों सलाम। और एक बात बताऊं, हमारे नबी को तो अल्लाह ने इतना खूबसूरत बनाया है, कोई इतना खूबसूरत कोई उन जैसा खूबसूरत भी नहीं हो सकता। हम इतना खूबसूरत नबी छोड़कर किसी ऐसे काने की तरफ तवज्जो करें। मेरी कौम के जवानों सोचो तो अपने नबी के हुस्न का आलम क्या। सहाबा कहते हैं कि अगर अल्लाह बफर्ज़ मुहाल कुरान नाजिल ना भी करता तो हुजूर को इतना खूबसूरत चेहरा अल्लाह ने दिया था कि लोग सिर्फ हुजूर का चेहरा देख करके मुसलमान हो जाते। हुजूर कितने खूबसूरत। अभी शकील बिन हनीफ हो या कादियानी हो या कोई और हो या आगे के दौर में भी और कोई खड़ा होगा, क्या अपने नबी से भी ज्यादा कोई खूबसूरत ला सकता है? अरे झूठ बक सकते हो, अंग्रेजों की ईमा पर नबूवत के झूठे दावे कर सकते हो, बड़ी बड़ी हाँक सकते हो, गंदी गलीज बातें कर सकते हो। जिन नौजवानों को नहीं पता इंटरनेट के जरिए से ये गंदगी फैलाई जा रही है, देहातों में, राजस्थान के देहातों में, यूपी के देहातों में, बंगाल के देहातों में कादियानी फिरका अलग अलग नाम से जो है वो माज़अल्लाह खत्मे नबूवत पर डाका डाल रहा है। लेकिन मैं आपको बताऊं, हम अपने नबी को छोड़कर किधर जाएंगे मेरे भाई? अपने नबी का हुस्न इतना खूबसूरत है, अल्लाह अकबर। अरे कोई उन जैसा क्या हो सकता है? जब सिद्दीक अकबर खूबसूरत होकर उनकी तरह खूबसूरत न हुए, फारूक आजम खूबसूरत होकर जब उनकी तरह खूबसूरत न हुए, मौला अली खूबसूरत होकर जब उनकी तरह खूबसूरत न हुए, अल्लाह अकबर हजरत यूसुफ जैसा पैगंबर खूबसूरत होकर जब उनकी तरह खूबसूरत न हुए, तो ये कादियान में पैदा होने वाला दज्जाल उनके हुस्न का मुकाबला क्या कर सकता है? अल्लाह अकबर। अपने नबी का हुस्न बताऊं, क्या खूबसूरत नबी दिया अल्लाह ने। हर एतबार से हमारे नबी कामिल और मुकम्मल है। अल्लाह अकबर। सरकार मौलाए कायनात सैयदुस सादात सैयदना अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम फरमाते हैं, जब हुजूर खुशी से मुस्कुराते थे, जब हुजूर खुशी में मुस्कुराते थे तो हुजूर अलैहिस्सलाम का चेहरा इतना चमकता था कि हुजूर के चेहरे के अंदर दीवार का अक्स हम देखा करते थे, हम सूरज का अक्स देखा करते थे, हम चांद का अक्स देखा करते थे। है किसी के गाल इतने खूबसूरत कि गालों में किसी का अक्स नजर आए, जैसे आईने में चेहरे नजर आते हैं। हुजूर के गाल इतने शफाफ थे, खुशी के मौके पे यूं चमकते थे कि दीवार और चांद और सूरज मुस्तफा जाने रहमत के चेहरे में तैरते नजर आते थे। हुस्न का आलम ये था, अल्लाह अकबर। खूबसूरती का आलम ये था। और जितने लोगों ने नबूवत के दावे किए, इनमें से कोई भी एक ऐसा नहीं। शुरू दिन से मुसलमा कज़्ज़ाब ने सबसे पहले इस उम्मत में नबूवत का झूठा दावा किया, सैयदना सिद्दीक अकबर के दौर में। और याद रखना, जो नबूवत का दावा करे, इस्लाम कहता है उससे दलील भी पूछने की इजाजत है कि तू नबी है, इसकी दलील क्या है। अगर आप दलील पूछोगे तो भी काफी हो जाओगे। क्यों दलील पूछने की जरूरत क्या है? जब अल्लाह ने कुरान में कह दिया, मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिन मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाहि व खातमन नबिय्यीन, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हारे मर्दों में से किसी के बाप नहीं। हुजूर मर्दों में किसी के बाप नहीं, तुम्हारे मर्दों में किसी के बाप। ये आयत मदह में नाज़िल हुई, हुजूर की तारीफ में नाज़िल हुई। जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मर्दों में किसी के, हालांकि मर्दों का बाप होना तो खूबी की बात है, लेकिन ये मदह में आयत नाज़िल हो रही है। और क्या कहा जा रहा है? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हारे मर्दों में से किसी के बाप नहीं है। मतलब क्या? मर्द कहते हैं बालिग लड़के को। जो लड़का बालिग हो जाता है, अब वो लड़का नहीं रहता बल्कि वो क्या हो जाता है? मर्द हो जाता है। तो हुजूर अलैहिस्सलाम के दो शहजादे थे, दो बेटे थे, और एक रिवायत के मुताबिक 3 बेटे थे। ठीक है, अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम के 2 या 3 बेटे थे, लेकिन कसरत से जो जमहूर का कौल है वो ये कि हुजूर अलैहिस्सलाम के 2 बेटे थे, और दोनों के मज़ारों की ज़ियारत मैंने की है। एक का मज़ार सैयदा खदीजतुल कुबरा के कदमों में है,
ہیں جن کا نام قاسم ہے، اور قاسم کی بنیاد پر حضور کو ابو القاسم کہا جاتا ہے، اور دوسرے کا مزار اللہ اکبر جنت البقیع میں ہے، ابھی بھی وہ مزار موجود ہے، قربان جائیں اللہ اکبر۔ کتنے مزارات مٹ چکے، لیکن یہ مزار کی نشاندہی ابھی بھی ہوتی ہے، کیونکہ جو ہے وہ قد کے اعتبار سے وہ مزار چونکہ ننھے بچے کا ہے تو وہ مختصر ہے، تو اس کو دیکھ کر اندازہ ہوتا ہے کہ کسی بچے کا مزار ہے، اور وہ مزار میرے آقا کے شہزادے حضرت سیدنا ابراہیم کا مزار ہے، ابراہیم ابن محمد کا مزار ہے۔ تو آقا علیہ السلام کے دونوں شہزادے بالغ نہیں ہوئے، تیسرے کا بھی ذکر ہے لیکن اس طرف نہیں جاتا، بالغ نہیں ہوئے، وہ نابالغی میں دنیا سے تشریف لے گئے۔ کیوں؟ اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں اگر میرے بعد نبوت کا سلسلہ جاری رہتا تو میرا بیٹا ابراہیم نبی ہوتا، اور وہ ایک مقام پر یہاں فرمایا کیا اگر ابراہیم جوان ہوتے حیات ہوتے تو وہ نبی ہوتے، لیکن چونکہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے، لا نبی یا بعدی۔ اللہ اکبر۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں ننھے بچے کسی کے انتقال کر جائیں تو لوگ کیا کہتے ہیں؟ ہائے اس کا بچہ انتقال کر گیا، بچپنے میں اس کی گود خالی ہو گئی، بچہ دنیا سے تشریف لے گیا۔ اب آپ سے پوچھتا ہوں میرے بھائی جب تم اپنے دوست کے ننھے سے بچے کی موت نہیں دیکھ سکتے تو اللہ اکبر، اللہ نے جس کو اپنا محبوب بنایا ہو، جس کو وجہ تخلیق کائنات بنایا ہو، اپنی قدرت کا شاہکار بنایا ہو، ان کی رضا میں اپنی رضا رکھے۔ خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضائے محمد، ان کی رضا میں اپنی رضا رکھے۔ اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں میرے بھائیوں پھر اللہ نے محبوب کے ننھے ننھے بچوں کو موت کیوں دی؟ ذرا یہ بھی تو غور کریں، اللہ نے محبوب کے ننھے ننھے بچوں کو موت کیوں دی؟ اور محبوب نے بھی دعا نہ کی اللہ میرے ننھے بچوں کو موت سے ہمکنار نہ کر، ان کو جوان کر دے، بڑا کر دے۔ کیوں؟ حضور نے بھی نہیں دعا کی۔ اللہ اکبر۔ جس کی ٹھوکروں سے مردے زندہ ہو جائے اس کی اولاد کیوں نہیں جی سکتی تھی؟ جس کی نگاہ اٹھے تو قبلہ بدل جائے تو تقدیریں بدلتی تھی لوگوں کی، تو اولاد کی تقدیر کیوں نہیں بدلتے؟ یاد رکھیں اللہ کی حکمتوں کو اللہ جانتا ہے۔ آقا فرماتے ہیں اللہ اکبر، توجہ کرنا، غور کرنا، چونکہ انبیاء کرام کی اولاد بھی نبی ہوئی، انبیاء کرام کی اولاد بھی نبی ہوئی۔ توجہ کرنا، دھیان دینا۔ ابراہیم علیہ السلام نبی، ان کے بیٹے اسحاق نبی، ان کے بیٹے اسماعیل نبی، اسحاق نبی، ان کے بیٹے یعقوب نبی، یعقوب نبی، ان کے بیٹے یوسف نبی۔ اسی طریقے سے بہت سارے انبیاء نبی تھے، ان کے بیٹے بھی نبی ہوئے۔ اب میرے آقا علیہ السلام کا کوئی بیٹا جوان ہوتا، توجہ، جوان ہوتا اور جوان ہو کر نبی نہ ہوتا تو کیا ہوتا؟ ختم نبوت نہ رہتی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، توجہ فرمائے۔ کوئی جوان ہوتا اور جوان ہو کر کے نبی بن جاتا تو ختم نبوت نہ رہتی، اور اگر نبی نہ ہوتا تو لوگ کہتے ہیں اس فضیلت میں فلاں نبی آگے بڑھ گئے کہ ان کا بیٹا تو نبی ہوا، ان کا بیٹا نبی نہیں ہوا۔ توجہ ہے؟ ایک عالم اس کا بیٹا بھی عالم، اور ایک عالم ان کا بیٹا عالم نہیں، تو لوگ کیا کہتے ہیں؟ یہ عالم زیادہ شان والا ہے کہ یہ بھی عالم اور اس کا۔ بات سمجھ میں آتی کہ نہیں آتی؟ بات سمجھ میں آتی کہ نہیں آتی؟ توجہ، اگر نبی نہ ہوتے تو لوگ کیا کہتے ہیں؟ ابراہیم نبی، ان کا بیٹا نبی، اسحاق نبی، ان کا بیٹا نبی، محمد نبی، ان کا بیٹا نبی نہیں۔ تو فضیلت ادھر لوگ اس طرح کی بات کر سکتے تھے، کہنے والے کچھ بھی کہہ سکتے تھے، ہم نہیں کہتے لیکن کہنے والے کہہ سکتے تھے۔ اور اگر نبی ہوتا تو ختم نبوت نہ رہتی۔ تو قدرت نے گویا کہ اعلان کیا محبوب تیری فضیلت کو بھی قائم رکھیں گے، تیری فضیلت کو بھی قائم رکھیں گے، اور ختم نبوت کو بھی قائم رکھیں گے۔ فضیلت اس طرح قائم رہے گی کہ بالغ ہونے سے پہلے تیرے بیٹوں کو اپنے پاس بلا لیں گے، نہ جوان ہوں گے نہ نبی ہوں گے تو تیری شان بھی باقی رہے گی، اور جب نبی نہیں ہوں گے تو ختم نبوت پر تاج بھی نعرہ تکبیر، محبوب، نعرہ رسالت، عقیدہ ختم نبوت۔
ہمیں تیرے بیٹے کو بچپنے میں دنیا سے اٹھانا تو گوارا ہے، لیکن ختم نبوت کا تاج تیرے سر ہی جچے گا، کسی اور کے سر یہ تاج نہیں رکھا جائے گا۔ اب بتاؤ جھوٹے نبیوں کی باتوں پہ پھسلنے والے، دنیا کے پیسوں پہ پھسلنے والے، ارے جب نبی کا بیٹا ابراہیم اور قاسم نبی نہیں ہو سکتے کیونکہ ختم نبوت ہو چکی، تو قادیان کا کوئی دجال نبی کیسے ہو سکتا؟ غور فر، جب نبی کی اولاد نبی نہیں ہوئی، آپ سے پوچھتا ہوں، آقا فرماتے ہیں اے علی تو میرے لیے ایسا ہی ہے جیسے میرے لیے ایسا ہی ہے جیسے موسیٰ کے لیے ہارون، تو میرے لیے ایسا ہی ہے جیسے موسیٰ کے لیے، موسیٰ کا بھی بھائی تھا، تو میرا بھائی ہے، اخی رسول ہے تو میرے لیے ایسا ہی ہے جیسے موسیٰ کے لیے ہارون، مگر تو نبی نہیں ہے، کیوں؟ کیونکہ میرے بعد نبوت نہیں ہے۔ پھر فرمایا میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو عمر ابن خطاب نبی ہوتے، لا نبی یا بعد، مگر عمر بھی نبی نہیں ہوئے۔ اللہ اکبر۔ پھر غور کیجئے، امام حسن بھی نبی نہیں ہوئے، امام حسین بھی نبی نہیں ہوئے، صدیق اکبر بھی نبی، جب اتنی بڑی بڑی ہستیاں نبی نہیں ہوئی تو وہ قادیان کا دجال جو ایک رات میں 100 مرتبہ پیشاب کرنے اٹھتا تھا، اس کی سیرت پڑھے آپ، میں کوئی ہنسانے کی بات نہیں، کیا نبی بنایا لوگوں نے جو پاک نہیں رہ سکتا، ذرا غور تو کریں۔ اور اپنے نبی کی شان کیا، اپنے نبی کی شان کیا، حضور جس سواری پہ بیٹھ جائیں، جب تک سواری پہ بیٹھے ہیں وہ سواری اونٹنی ہو کر، گھوڑی ہو کر، خچر ہو کر، جب تک نبی بیٹھے وہ پیشاب نہیں کر سکتی۔ یعنی جانور کو بھی اتنا احساس ہے کہ مجھ پر نبیوں کا نبی بیٹھا ہوا ہے، اس لیے میں نے پیشاب نہیں کرنا ہے، میں نے پیشاب نہیں کرنا ہے۔ توجہ فرمائیے، یہ نبی کی شان ہے، ذرا غور کریں، اپنے نبی کی عظمت کو سمجھو، اپنے نبی کی بزرگی کو سمجھو۔ آج ہمارے بچے ختم نبوت کے عقیدے کو نہیں جانتے۔ یاد رکھنا ایک بات اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا، میری اور انبیاء کی مثال ایسے ہی ہے، آقا فرماتے جیسے کسی نے عمارت بنائی، عمارت پوری بن گئی، بننے کے بعد ایک ایک کی جگہ خالی تھی، ایک ایک نہیں رکھی تھی، ایک ایک کی جگہ خالی تھی، تو جو بھی اس عمارت کو دیکھتا آ کر کے دیکھتا اور حیرت کرتا، کتنی خوبصورت عمارت ہے اور ایک ایک کی جگہ خالی، یعنی دیوار میں ایک ایک نہیں لگی ہوئی ہے، عمارت بڑی خوبصورت ہے لیکن ایک ایک نہیں ہے، دیوار میں ایک ایک کی جگہ خالی ہے۔ آقا فرماتے ہیں میں وہ آخری اینٹ ہوں نبوت کی جو میں نے اس عمارت کو مکمل کر دیا۔ اب غور فرمائیں، جب کوئی عمارت مکمل ہو جائے تو عمارت مکمل ہونے کے بعد اب اس کے اندر کوئی اینٹ لگ سکتی ہے؟ بولو بھائی، بات سمجھ میں آتی ہے؟ جب عمارت بن گئی تو اب نئی اینٹ لگ سکتی ہے؟ بولو اینٹ لگ سکتی ہے؟ نہیں لگ سکتی۔ اب کوئی اینٹ لائے گا تو کیا کرے گا؟ عمارت کا حسن نہیں بڑھائے گا بلکہ وہ عمارت کے اندر عیب پیدا کرے گا۔ تو نبوت کی عمارت مکمل ہو چکی ہے، ہمارے آقا کے بعد اب کسی کی ضرورت نہیں ہے۔ حضور تو حسن کے اعتبار سے، علم کے اعتبار سے، تقوی کے اعتبار سے، پرہیزگاری کے اعتبار سے، ہر اعتبار سے حضور بے مثال ہے، لیکن سب سے پہلے نبوت کا جھوٹا دعویٰ اس امت میں جس بدبخت نے کیا اس کو مسلمہ کذاب